بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت الحبیب ٹراویلز سلمان بھائی کی سرپرستی میں ایک عظیم الشان روحانی اور علمی سفر پہ جا رہا ہے، اور وہ سفر ہے ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا اور ترمیز۔ یہ وہ زمینیں ہیں جہاں صحابہ کرام، تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء، صوفیاء آرام فرما ہے، اور جہاں سے بالخصوص فقہ حنفی کی عظیم خدمات انجام دی گئی ہے۔ ہمارے عقیدے کے امام ابو منصور ماتریدی اور عقائد نسفیہ کے مصنف علامہ نسفی، ہدایہ کے مصنف صاحب ہدایہ جیسے عظیم اسکالر مدفون ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ مانچسٹر ایئرپورٹ سے روانگی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ نورانی قافلہ جو بلیک برن، بولٹن، کتھلی، مختلف انگلینڈ کے شہروں سے چلا اور مانچسٹر کے مرکز پر جمع ہو کر ترکی کے ذریعہ ازبکستان کے ایک عظیم شہر تاشقند میں پہنچا ہے۔ اس وقت رات کے 2:30 ہو رہے ہیں، اور 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ فجر کا وقت بھی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خیریت سے پہنچے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ویزے کے بھی پیسے نہیں ہیں، لائن میں کھڑے ہو جائیے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوچ اب ہمیں ہوٹل کی طرف لے جا رہی ہے، اور کل انشاءاللہ ہماری زیارت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تاشقند، ازبکستان، جو ایک عظیم تاریخی اور اسلامی شہر ہے، جہاں پر قدیم زمانے میں یعنی دور صحابہ ہی میں اسلام کی آمد ہو گئی تھی۔ اس سرزمین نے صحابہ کے قدم چومے ہیں۔ آج ہمیں یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے، تو ہم الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے تو تیرے نیک بندوں کے فیوز و برکات سے مالا مال کرنا، ایمان میں، عمر میں، صحت میں، رزق برکت دینا، آفات و بلیات سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے احباب کو نام آیا۔ یعنی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی روشنی یہاں پر آئی، اور 55 ہجری میں 55 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سعید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہاں کا گورنر بنایا گیا، تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، یہاں تک کہ بخارا کو انہوں نے فتح کر لیا، اور انہوں نے سمرقند کا رخ کیا۔ اور اسی دوران حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے حضرت قسم ابن عباس، جو امام حسین کے رضائی بھائی ہیں، ان کی ماں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا، ان کے بارے میں بعد میں ہم تفصیل کریں گے، ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اور حقیقی اسلام کی پیش قدمی خلافت بنو امیہ کے دور میں ہوئی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں یعنی 86 ہجری میں سمرقند، بخارا، خوارزم، تاشقند، یہ سارے شہر جو ہے فتح ہو گئے، اور 96 ہجری میں کاشغر بھی فتح ہوا۔ جس شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں، تاشقند، اس کا نام ترکی اور فارسی زبان سے مرکب ہے، یعنی ترکی اور فارسی زبان سے یہ نام بنا ہے۔ لفظ تاش کا مطلب ہوتا ہے ترکی زبان میں پتھر، اور کند، ویسے تو یہاں قند بولا جاتا ہے، لیکن اصل میں ہے کند، یعنی چھوٹی کاف سے فارسی زبان میں اس کو شہر کہتے ہیں۔ تو تاشقند کا مطلب ہوا پتھروں کا شہر۔ اس کی آبادی 25 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا موسم سردیوں میں بڑا سخت، گرمیوں میں بڑا ہارڈ ہوتا ہے، اور 0 ڈگری پر چلا جاتا ہے، یہاں برف بھی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وزٹ کے لیے کب آنا چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر وزٹ کے لیے مئی کے مہینے میں، جیسا کہ ہم آئے ہیں،
یا ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں آنا چاہیے۔ 1865 میں رشیا کے ایک جنرل میخائل نے تاشکند کو فتح کر لیا۔ ایٹین 1865 میں روس کے ایک جنرل میخائل نے اس کو فتح کیا، اور 10 جنوری 1966 میں جب پاکستان اور انڈیا کی 1965 میں لڑائی ہوئی تھی تو دونوں ملک میں امنی پیسفل ایگریمنٹ کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا گیا وہ زمین بھی تاشکند ہے۔ صدر محمد ایوب خان اور لال بہادر شاستری نے یہاں پر معاہدہ تاشکند کیا۔ اس شہر میں 1966 میں ایک بہت بڑا ارتھکویک آیا جس کی وجہ سے تقریباً شہر تباہ ہو گیا، اور 1966 سے لے کر 1970 تک رشیا نے پوری دنیا سے مدد مانگی، اور پھر اس ملک کو دوبارہ از سر نو تعمیر کیا گیا اور آباد کیا گیا۔ 1991 میں ازبکستان، جن کو ہم نے ترکستان کے نام سے یاد کیا تھا، ازبکستان اس کو رشیا نے آزادی دے دی۔ تو یہ اس کی ایک مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو اسلامی اینگل سے زیارتیں ہیں وہ خاص طور سے ایک عظیم امام ہے، امام ابو بکر محمد کفال الشاشی۔ یہاں پر جو کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اصول الشاشی، اس کے مصنف اس جگہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا مزار کہاں ہے وہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں۔ پھر دوسری تاریخی جگہ یہاں پر وہ قرآن پاک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تیار کروایا تھا، اور جس کی تلاوت آپ کرتے تھے، اور شہادت کے وقت آپ کے خون کے قطرے بھی اس قرآن پاک کے اوراق پر آئے تھے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ جب رشیا نے اس کو فتح کیا تو یہ قرآن پاک اپنی لیبورٹری میں لے گئے، اور انہوں نے سائنٹیفک اینگل سے اس کو چیک کیا، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ یقیناً یہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی کے دور کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے۔ تو ماشاءاللہ اس قرآن پاک کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مدینہ سے یہاں کیسے پہنچا؟ تو مدینہ سے یہ دمشق، اور دمشق سے پھر بغداد، اور جب امیر تیمور نے بغداد کو فتح کیا تو امیر تیمور جو ہے اس قرآن پاک کو یہاں لے آئے، تب سے یہ قرآن پاک یہاں پر موجود ہے۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے چند جملوں میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس ملک کا رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ When they accomplished this mosque, Tashkent was giving the name Islamic cultural, capital city of Islamic culture. We will visit there. Yes, we are going. Yesterday they made Böyle mübarek olmak vakta, böyle mübarek bir hail prophet is preserved here. I mean, it's on, yeah. So we are in the complex of Hasti Imam. From the left side,
we can see Barak Khan Madrasa, which was built in 16th and 17th century. Muryu Mubarak small madrasa, which was built in Muryu Mubarak Madrasa. And then just behind us, the biggest mosque in Central Asia, Hasti Imam Mosque, okay, Jame Mosque. And we have been recently to the Islamic Board, Islamic Head Office in Uzbekistan. And just behind over there, we have a mausoleum of Hazrati Imam Kafal Shashi. So we are beginning from the Quran, which inshallah from the Quran. Yeah, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो हमने पहले बताया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर का कुरान है उस बिल्डिंग के अंदर, और पीछे जो है हज़रत कफ़ाल शाशी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। इंशाअल्लाह जब हम वहाँ नज़दीक जाएंगे तो मज़ीद तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसके औराक पर आपके खून के निशानात भी हैं, और ये हिरन की खाल पर लिखा गया है। आज ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान का وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الجنازة. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त ताशकंद की सरज़मीन पर आप ये जो ऊपर इबारत लिखी हुई है देख रहे हैं कि ये मज़ार पाक हज़रत सैयदना अबू बकर मोहम्मद बिन अली इस्माइल कफ़ाल अश-शाशी, ये उनकी कब्र पाक है। ये शेख इमाम तबरी के शागिर्द हैं और बड़े फ़क़ीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, इनकी तफसीर भी है। यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए। इनका एक वाक़या बयान किया जाता है कि जब इनकी उम्र 14 साल थी तो इनकी पड़ोसी में एक यहूदी रहता था, और इस इलाके में ज़्यादातर यहूदी रहते थे। और ग्रेप्स की जो बेल थी, अंगूर की बेल थी, वो हज़रत कफ़ाल शासी के घर में आती थी। उसकी गलती से इन्होंने अच्छी चंद ग्रेप्स खा ली। फिर उनको एहसास हुआ कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम, मैंने उससे इजाज़त तो नहीं ली है। उसके घर गए और कहा कि मैंने गलती से ये ग्रेप्स खा ली है, तुम उसकी कितनी कीमत लेना चाहते हो? तो मान लो कि 5 पाउंड कीमत थी, उसने 1000 पाउंड बताई। तो हज़रत ने 14 साल की उम्र में उसको वो पैसे अदा कर दिए। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये कितने अच्छे मुसलमान हैं, ये बेल तो उसके घर में गई है और उसने खाया है, हमें क्या पता, और थोड़ा सा खाया है, फिर भी हमने उससे ज़्यादा पैसा लिया। ये उनकी अमानतदारी है, ये दीन कितना अच्छा होगा। चुनांचे उनके इस अमल से उनके सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि इलाके के सारे यहूदी मुसलमान हो गए। तो ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनके अमल से इतने लोग इस्लाम में दाखिल हुए ताशकंद में। इससे मालूम होता है कि इस्लाम जो है ऐसे बुजुर्गों के अखलाक से फैला है। तो उनके मज़ार पर अल्हम्दुलिल्लाह अल हबीब ट्रैवल्स के ज़रिया हम लोग यहाँ पर आए हैं। फातिहा भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी थोड़ी फातिहा शुरू करो, रफीक भाई आप शुरू करो। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
اللہ 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 یہ ایک مدرسہ ہے وکال داش مدرسہ، ذرا دکھائیے سلمان بھائی. یہ 15ویں عیسوی میں اس کو بنایا گیا. اس کو جو بنیادیں ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے 15 سال میں مکمل ہوئی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مضبوط بنیادوں پر اس کو قائم کیا گیا. جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو یہ اس کے جو مینارے تھے وہ خستہ حال ہو گئے تھے، اور ابھی ریسنٹلی ہی ان میناروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے. یہاں پر لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیث، تفسیر، فقہ اور دوسرے دنیاوی علوم اور سندیں لے کر فارغ ہوتے ہیں. تو ہم بھی سند نہ صحیح کم از کم ان کی برکتیں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں پر بھی ہم وکال داش دارالعلوم میں تفسیر بیضاوی کا حاشیہ پیش کر رہے ہیں تاکہ علامہ شاہ ولی اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے یہ لوگ مالا مال ہوں. علامہ محمد حنیف خان نظوی بریلوی، ان کی تحقیق سے لوگ آگاہ ہوں اور اعلیٰ حضرت کا یہاں تعارف ہو. اور ایک عظیم صوفی کا مزار ہے زنگی خواجہ. یہ خواجہ احمد یسوی کے مرید ہے اور صوفیاء کرام کے ایک خاص سلسلے سے ان کا تعلق ہے. ازبکستان سے یعنی تاشکند شہر سے تھوڑی دوری پر 45 منٹ کے فاصلے پر یہ عظیم الشان مزار ہے. یہ ہمارا نورانی ٹور الحمدللہ ان کے مزار کی حاضری کے لیے جا رہا ہے، اور یہ ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بولٹن سے، کوئی بلیک برن سے، کوئی کتھلے سے، یہ مختلف جگہوں سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. کتنا شاندار، بہت کلین، بہت صاف ستھرا ملک بھی ہے اور بہت عالی شان مقبرہ مزار بنایا گیا ہے. یہ سارے صوفی، سنی، حنفی، ماتریدی لوگ ہیں. اور یہاں پر ان کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے. مزار شریف بند تھا لیکن ان کی خاص توجہ ہوئی کہ الحمدللہ اندر آنے کا موقع ملا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مزید بھی انشاءاللہ تحقیق کریں گے ان کے بارے میں اور تفصیل سے ذکر بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اب فاتحہ کریں گے اور سب ناظرین کے لیے بھی، حاضرین کے لیے بھی دعا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج رات کو سمرقند کی سرزمین پر ہم پہنچے. اس ہوٹل میں ہمارا قیام ہے اور الحمدللہ ہمارے گائیڈ صاحب موجود ہیں. پھر یہ کوچ بھی ہماری کھڑی ہے. اور اب صاحب ہدایہ کی سرزمین، شیخ ابو منصور ماتریدی کی سرزمین، فقی ابو اللیث سمرقندی کی سرزمین اور امام بخاری کی سرزمین، ساتھ ہی ساتھ حضرت شیخ قطب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزمین پر ہم حاضر آئے ہیں. اور انشاءاللہ اب زیارات شروع ہوتی ہے اور انشاءاللہ ناظرین، حاضرین سب کے لیے دعا ہوتی ہے.
تو بعد میں آ جائیں گے. خیر، تو الحمدللہ اس وقت ہم اس جگہ پر آئے ہیں کہ تاریخ میں جسے تیمور کا نام دیا جاتا ہے، تیمور لنگ. تیمور لنگ ایک پکا مسلمان تھا، نقشبندی اور صوفی سلسلے سے اس کا تعلق تھا. وہ مذہباً حنفی تھا، مشرباً نقشبندی تھا، اور وہ سادات سے بڑی محبت کرتا تھا، خاص طور سے سید بارکات. اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جب کہیں بھی انتقال ہو لیکن میری قبر کو یہاں لایا جائے اور ان کی قبر کے قریب مجھے دفن کیا جائے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر بزرگوں کے قریب میں دفن ہو جاؤں گا تو مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دے گا، اور ان پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے فیضان سے میں مالا مال ہوں گا. تو اس سرزمین پر ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے قرب میں ہمیں بھی انگلینڈ میں نہیں کسی اور اچھی سرزمین پر دفن ہونا، خاص طور سے مدینے میں مل جائے. آمین. تیمور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تاتار خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور پہلے ایک عام فوجی تھا، بعد میں اس کو حکومت ملی اور اس کی حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا. تقریباً اس نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. عثمانی سلطنت کی بھی اس نے مغلوب کیا. ہندوستان وہ آیا، ہندوستان میں بھی دہلی کو اجاڑ کے وہ گیا. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ علماء سے، سادات سے اور جو فنکار تھے ان سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے، کہ جو میری قبر کو تکلیف پہنچائے گا وہ امن و سکون سے نہیں رہے گا. جب رشین امپائر نے یہاں حملہ کیا اور اس کی باڈی کو اکھاڑ کے لے گئے تو فوراً ہٹلر نے ان پر حملہ کر دیا. کسی نے بتایا ان کو کہ تیمور کی جو باڈی ہے وہاں دفن کر دو، تب تمہیں سکون ملے گا. جب انہوں نے یہاں دوبارہ اس کو دفن کیا تو وہاں سکون آیا. اس سے تیمور کی کچھ روحانیت کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ سادات سے، امام حسین سے ایسی محبت کرتا تھا کہ امام اہل سنت ہمارے امام محمد محدث بریلوی فتح رضیام لکھتے ہیں کہ تعزیہ کی اصل یہ ہے کہ تیمور کو امام حسین سے محبت تھی، تو بس مزار امام حسین کا فوٹو اس کے لیے بنایا گیا اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا ہی گنہگار ہو مگر علماء اور سادات سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخر رحمت فرمائی دیتا ہے. چنانچہ مجدد الف ثانی سلسلے نقشبندیہ کے عظیم مجدد اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیمور کے بارے میں فرمایا کہ تیمور دنیا سے گیا اور ایمان سلامت لے کے گیا. تو آج ہم ان کے اور ان کے پیر و مرشد جن سے وہ محبت کرتا تھا ان کے مزار کی حاضری کے لیے آئے ہیں. اب انشاءاللہ قافلہ ادھر دھیرے دھیرے روانہ ہو رہا ہے. یہ جو گریو ہے اولوغ بیگ جو امیر تیمور کے پوتے تھے، اور انہوں نے پہلی آبزرویٹری قائم کی سمرقند کے اندر، اولوغ بیگ، اور انہوں نے پوری کتاب لکھوائی، سمجھ رہے ہیں، اور انہی کتابوں کی کاپی کر کے پھر انگریزوں نے کام کیا. الرحیم. ناظرین کرام، یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے چاروں طرف درخت ہیں، پرانی بلڈنگیں ہیں، یہ وہ بابرکت پر انوار سرزمین ہے کہ اس سرزمین پر ایسے آسمان علم اور حکمت، فقہ اور عقیدے کے ائمہ دفن ہیں کہ جن کے قرب میں جانا ایک مومن کی تمنا اور آرزو رہتی ہے. الحمدللہ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم اپنے عقیدے کے امام ابو منصور ماتوریدی ان کے مزار پر، اور آج کوئی بھی دارالعلوم ایسا نہیں ہے
چاہے وہ سنیوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، کہ جہاں پر شرع عقائد نام کی کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو، شرع عقائد کے مصنف علامہ نصفی اور تفسیر مدارک کے مصنف علامہ نصفی، ان کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں قبرستان ہے غریب میں جاکردیزہ قبرستان، یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر صرف محمد اور وہ بھی فقیہ اور صاحب تصنیف بزرگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ 400 محمد نام کے مفتیان کرام یہاں دفن ہوئے۔ جب علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ کا جنازہ یہاں لایا گیا تو اس بات کر کے کہ چونکہ صاحب ہدایہ کا نام محمد سے نہیں شروع ہوتا ہے، ان کو یہاں دفن ہونے سے روک دیا گیا اور ان کو باہر دفن کیا گیا۔ تو الحمدللہ الحبیب ٹریولز سلمان بھائی کی سرپرستی میں ہمارے یہ سارے حضرات، خواتین و حضرات، ہم یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جا کر ہم دعا کریں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو اپنی زندگی میں اس ایریے کی ایک بار ضرور حاضری دیجیے، وزٹ کیجیے، اس لیے کہ ہم حنفی، سنی، ماتریدی ہیں اور ہم اپنے عقیدے کے امام کی بارگاہ میں اگر حاضری نہیں دیں گے تو ہم کس اعتبار سے اپنے آپ کو ماتریدی کہلواتے ہیں؟ تو جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، انہیں ضرور ماتریدی امام ابو منصور ماتریدی کی حاضری دینی چاہیے۔ اور ہم نے الحمدللہ چونکہ شرع عقائد اپنے استاذ، اپنے شیخ حضور محدث کبیر سے پڑھی ہے تو ان کو بھی یہاں پر یاد کریں گے۔ تفسیر مدارک علامہ محمد احمد مصباحی سے پڑھی ہے، ان کو یاد کریں گے۔ ہدایہ مفتی نظام الدین صاحب اور مفتی معراج سے پڑھی ہے تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا امامنا الشیخ امام ابا منصور الماتریدی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اسمو کا ماشاءاللہ، انہوں نے یہ بتایا یہاں کے جو ہے ذمہ دار ہیں کہ یہ پورا علاقہ زاردد قبرستان کا علاقہ ہے، اور یہ جو پتھر ہے، ذرا سلمان بھائی قریب لا کر یہ پتھر دکھائیں لوگوں کو، جن پر عربی میں سب لکھا ہوا ہے۔ یہ جب سوویت یونین نے یہاں پر حملہ کیا، یہ سارا قبرستان تباہ کر دیا انہوں نے، اور یہاں پر عمارتیں بنائی یہودیوں کو رہنے کے لیے۔ یہ قبر اس لیے محفوظ رہ گئی کہ مسلمانوں نے یہاں پر اپنا گھر بنا لیا اور اس کو چھپا دیا، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا۔ اس لیے جب بعد میں اس کی کھدائی کی گئی تو بتاتے ہیں کہ نیچے سے ان کی قبروں کے نشان میں یہ پتھر ملے، کہ ہر بزرگ کی قبر پر یہ پتھر لگا ہوا تھا۔ اور اس قبرستان کی خصوصیت ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں کہ یہاں محمد نام کے، جس کا نام محمد ہو، مفتی ہو اور اس نے کتاب بھی لکھی ہو، وہ یہاں دفن ہو سکتا تھا، اور کوئی دفن ہونے کے قابل یہاں نہیں رکھا جاتا تھا۔ کتنا بڑا عالم ہو، اس کا نام محمد نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس میں 400 محمد نام کے مفتیان کرام دفن ہیں۔ صاحب ہدایہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ باہر دفن تھے، لیکن اب ان کی قبر کا نشان بھی باقی نہیں، لیکن اسی علاقے میں ہے۔ حضرت علامہ عمر نصفی کے بارے میں نے اس کتاب میں پڑھا، اور یہ کتاب علامہ ابو عاصم غلام حسین ماتریدی، جو ہمارے انگلینڈ کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، کافی عمر دراز ہیں۔ یہ واحد عالم ہیں جنہوں نے، کسی دیوبندی نے، کسی وہابی نے، کسی سنی نے امام ابو منصور ماتریدی پر ایسی جامع کتاب نہیں لکھی ہے اردو زبان میں، مگر ہمارے پاکستان کے سنی عالم دین جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، مولانا محمد اقبال کے گھر اکثر آیا کرتے ہیں، خاص طور سے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ میں نے سوچا شاید ان کے خاندان کے ہوں گے، لیکن ان کو عقیدت ہے، تو یہ بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی کی تفسیر بھی چھپی ہے، تعویلات اہل سنت، کوئی 12 جلدوں میں۔ تو اس طریقے سے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں خاص طور سے عقیدت ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہاں پر تفسیر مدارک کے مصنف علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو شرع عقائد پڑھائی جاتی ہے وہ یہیں دفن ہے۔
لیکن کس جگہ ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو پوری دنیا میں فاتحہ پہنچ جاتی ہے، تو یہاں سے ہم پڑھیں گے تو سارے بزرگوں کی نظر بھی کریں گے اور ان کے وسیلے سے دعا بھی کریں گے۔ سچے عقیدے کے ساتھ زندہ رہے اور جب آخری وقت آئے تو میرے مولا ہم ڈر کے نہیں، میری بارگاہ میں اس حیثیت سے کہ تو ہمارا مالک ہے، مولا ہے، خوشی خوشی میری بارگاہ میں آئے تو توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ مسکرات کے خوش کرے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہے علامہ ابو عاصم غلام حسین ماتوریدی، ان کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ ان کی عمر کافی ہو گئی، شاید وہ یہاں نہ آ سکے، بیچارے آئے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کو کامیابی سے ان کے نال فرمائے، ان کی نسلوں میں ان کا فیض جاری فرمائے، انہیں دنیا آخرت میں ہم سب کی طرف سے، تمام ماتوریدیوں کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کتاب کے سنبھالنے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کو برکتوں سے اللہ تعالیٰ معلومات فرمائے، اور بے کائنات پروردگار عالم الشان امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص فیضان ان کو عطا فرما۔ قاری غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی، محمد عبداللہ کو بھی، حلیمہ کو بھی، سعدیہ کو بھی، محمد عبدالظاہر مصطفیٰ کو بھی، اور علامہ شہباز احمد کو بھی، اور میرے مولا جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیض ہے امام ابو منصور ماتوریدی کی حاضری کا، کہ پہلے انہوں نے نہیں بتایا، پہلے تو بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ابھی بتا دیا کہ صاحب ہدایہ کی قبر یہ ہے۔ صوفیہ نے یہ بتایا کہ ان کی قبر یہ ہے، بعد میں جب مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا تو یہاں کے امیر نے پھر اس جگہ پر صاحب ہدایہ کی قبر کا یہ نشان جو ہے بنایا ہے۔ صاحب ہدایہ وہ عظیم بزرگ ہے، وہ پیدا ہوئے فرغانہ، یہاں سے تھوڑا دوری پر ہے۔ انہوں نے پہلے تو تقریباً 80 جلدوں میں یہ کتاب لکھی تھی۔ کتنی جلدوں میں؟ 80۔ تو سوچا کہ 80 جلدیں پڑھے گا کون، تو انہوں نے پھر اس کا خلاصہ 4 جلدوں میں لکھا، لیکن اگر 4 جلدیں بھی پڑھائی جائے مدرسے میں تو کم از کم 4 سال لگیں گے اگر روزانہ پڑھایا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کتاب کو ہمارے شاہ عالم رحمۃ اللہ نے صرف 2 دن میں پڑھ لیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاہ عالم کتنے بڑے فقیہ تھے، حنفی تھے اور فقیہ تھے۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے جہاں گشت رحمۃ اللہ کے پڑھ پوتے ہیں، احمد آباد میں دفن ہے۔ اور صاحب ہدایہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسئلہ جب بیان کرتے ہیں تو شافعی مسلک، حنفی مسلک، دیگر ائمہ کا مسلک بیان کرتے ہیں، اور پھر جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اس کو وہ لاتے ہیں دلیل کے ساتھ، اور خاص طور سے کمال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے تو دلیل لاتے ہی ہیں، عقلی دلیل بھی لاتے ہیں۔ اس لیے یورپ کے جو ہمارے نوجوان ینگسٹر ہیں ان کو مسائل میں اگر مطمئن کرنا ہو تو ہدایہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ گوروں نے ہدایہ کا ترجمہ کیا ہے، اس سے اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایہ کیا چیز ہے۔ اس کی مختلف شرحیں لکھی گئی ہے بڑے بڑے علماء نے، یعنی کسی نے 20 والیوم میں، کسی نے 10 والیوم میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ ہم ایسے عظیم، ہاں تو ان کا ایک واقعہ میں سنا دوں۔ انہوں نے جب ہدایہ لکھنا شروع کی تو انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ روزہ رکھوں گا لیکن بیوی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ تو کھانا گھر سے آتا تھا، جب دیکھتے تھے کہ جو کھانا رکھنے والا چلا گیا، باہر نکلتے تھے کسی غریب کو کہتے تھے ادھر آؤ یہ کھانا کھا جاؤ۔ 15 سال تک انہوں نے یہ عمل کیا، ان کی بیوی بلکہ خادم کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے 15 سال روزہ رکھا۔ اور آج کل تو فیس بک، ٹویٹر، تھوڑا سا عمل کرتے ہیں فوراً آ جاتا ہے کہ ہمارے حضرت نے یہ عمل کیا۔ ہمارے اسلاف یہ تھے کہ 15 سال روزہ رکھ کر بھی، وہ تو بعد میں جو ہے لوگوں کو معلوم ہوا، وہ بھی انہوں نے لوگوں کی ترغیب کے لیے اس رات کو ظاہر کیا۔ تو ایسی حالت میں، روزے کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس لیے آج پوری دنیا میں جہاں بھی حنفی مدرسے ہیں، جس بھی عقیدے کے ہوں، وہ ہدایہ ضرور پڑھتے اور پڑھاتے، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ کچھ بھی صحیح، چند ابواب بھی صحیح، یہ فقیر بھی جو ہے ہدایہ پڑھاتا ہے الحمدللہ ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ میں۔ میں نے کتاب الصوم بھی پڑھائی ہے، طہارت بھی الحمدللہ کافی حصہ پڑھایا ہے۔ تو آج ہم یہاں آئے، ان کا فیض انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، ہماری نسلوں کو بھی ملے گا۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی کے مزار سے تقریباً 5 منٹ کی واکنگ پر یہ مسجد ہے۔ سلمان بھائی ذرا مسجد دکھائیے۔ بس اب مسجد کے قریب ہی میں یہ جو مزار ہے خواجہ جلال الدین ابو اللیث سمرقندی کے والد اور حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی ادھر، یعنی والد اور بیٹا دونوں ایک ساتھ دفن ہیں یہاں پر۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی کتاب جو تنبیہ الغافلین ہے بڑی مشہور ہے، عربی زبان میں ہے اور اردو میں بھی ہے۔ ہمارے جو جامعۃ الرضا کے مفتی ہیں، مفتی ابو صالح، انہوں نے اس کی 4 ضلعوں میں شرح بھی لکھی ہے، اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ مجھے اچھا ہوا یاد آ گیا، ان کے پوتے شیراز ملک جو جامعہ ازہر میں پڑھتے ہیں وہ خوش ہوں گے اس کو سن کر کے۔ انہوں نے شرح بھی لکھی، یعنی بریلی شریف سے فقی ابو اللیث سمرقندی کی کتاب پر کام ہوا ہے اردو زبان میں، تقریباً 4 ضلعوں میں رضا اکیڈمی نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو ان کے مزار پہ آئے ہیں، آپ کے فتاویٰ بھی ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ آپ نے اپنے دور میں، سنیے اس کو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ میں اس کو لکھا ہے کہ تقریر کے پیسے لینے چاہیے یا نہیں۔ تو آپ نے اپنے دور میں لکھا تھا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تقریر کے پیسے لینے چاہیے۔ کیوں لکھا انہوں نے؟ پھر وجہ لکھی کہ بات یہ ہے کہ دیہاتوں میں اور دوسری جگہوں پر اگر یہ علماء نہ جائیں اور دین کی تبلیغ نہ کریں تو لوگ جاہل رہ جائیں گے، اور اگر یہ کمانے جائیں تو پھر تقریر کرنے کون جائے گا۔ تو انہوں نے اس زمانے میں تقریباً 1000 سال پہلے یہ فتویٰ لکھا تھا کہ خطیب پیسے لے سکتا ہے۔ تو ہماری قوم جن کو دینا چاہیے یعنی خطبہ کو، ان کو نہیں دیتی، اور نعت خوانوں کو دینا منع ہے، ناجائز ہے، ان کو پیسے برساتی۔ سمجھ رہے؟ عجیب قوم ہے ہماری۔ تو یہ فقی ابو اللیث سمرقندی نے ہمارا فائدہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے، پھر آ کے دعا کریں گے۔ مقدمہ فی الفقہ، نوازل الفقہ، النوازل، یہ بھی غالباً یہ کتاب میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقی ابو اللیث سمرقندی نے ابو جعفر ہندوانی سے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے ابو القاسم سوار سے، انہوں نے نصیر ابن یحییٰ سے، انہوں نے محمد ابن سما سے، اور انہوں نے یہ کسی قبر ہے سر؟ نبی دانیال نبی دانیال الرحمن الرحیم۔ اس وقت سمرقند کی سرزمین پر اس ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں جنہیں سلسلے تصوف میں قدوۃ الصوفیاء حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ باغستان کے علاقے میں پیدا ہوئے،
806 हिजरी में रमज़ान के महीने में पैदा हुए। महमूद बिन शहाबुद्दीन अहरारी आपके वालिद साहब का नाम था। आपका नाम उबैदुल्लाह रखा गया और आपका लक़ब नासिरुद्दीन और ख्वाजा अहरार है। कहते हैं कि जब आप पैदा हुए तो आपने माँ का दूध ही नहीं पिया, तो लोग परेशान हो गए और पूरे इलाके में बात फैल गई कि एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है फलां बुज़ुर्ग के घर कि जो दूध नहीं पी रहा है। यहाँ तक कि जब 40 दिन उनकी वालदा को गुज़र गए, जो औरतों के मखसूस दिन होते हैं जिसमें उन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होती है, 41वें दिन जाकर पाकी की हालत में अपनी माँ का दूध पिया। आप ज़रा सोच सकते हैं कि 40 दिन जो न्यू बॉर्न बेबी है, उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि उन्हें ख़ास टेम्परेचर के अंदर रखा गया हो, मगर इस बात का पता चलता है कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार बचपन से ही वलीउल्लाह थे, पैदाइशी वलीउल्लाह। इनको अहरार क्यों कहते हैं? अहरार का मतलब होता है आज़ाद। तो इनके बारे में लिखा गया है कि एक वजह यह है कि आपने अपने आप को दुनियावी मशागिल से आज़ाद करके सिर्फ अपने आप को अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिया था, इसलिए उन्हें अहरार कहा जाता है। जब आपको पढ़ने के लिए भेजा गया तो आप उस्ताद के पास पढ़ते, लेकिन आपको बुज़ुर्गों से बहुत लगाव था। जहाँ भी नाम सुन लेते कि फ़लाँ वलीउल्लाह है तो वहाँ चले जाते। इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आप बुखारा भी गए, वहाँ के बुज़ुर्गों से भी आपको फैज़ मिला। आपके जिन्होंने फैज़ दिया है उनमें आपके एक उस्ताद अल्लामा निज़ामुद्दीन भी हैं। तो मुझे खुशी हुई पढ़ के कि चलो अपना भी कुछ नाम आ गया। हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सिलसिले नक्शबंदिया के अज़ीम बुज़ुर्गों में से आपका शुमार होता है। और यहाँ सरमरकंद की सरज़मीन पर जितने भी सूफिया किराम बाद में आए, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का बड़ा एहतराम करते। यहाँ तक कि मकतूबात शरीफ में मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी कई जगहों पर आपका ज़िक्र किया है। तो ऐसी अज़ीम हस्ती की बारगाह में इंशाअल्लाह हमारी हाज़िरी होगी। रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम अल हबीब ट्रैवल्स के साथ उस अजीम हस्ती की बारगाह में समरकंद से 6 घंटे का सफ़र तय करते हुए तिरमिज़ के इलाके में पहुँचे हैं। और पहला मज़ार अजीम मुहद्दिस, अजीम सूफ़ी, अजीम फ़लसफ़ी और हमारे दीन के अजीम सिपाही हज़रत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार की हाज़िरी के लिए हम जा रहे हैं। आप अपने दौर के अजीम मुहद्दिस थे, सूफ़ी थे, यहीं पर पैदा हुए, इल्मी घराने में आँख खोली। आपके वालिद भी अजीम मुहद्दिस थे। आपने मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन से और फ़ुक़हा से इल्म दीन हासिल किया। फिर आपने तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आपकी किताबों में मशहूर किताब नवादिरुल उसूल है, जो अहादीस आप ज़िक्र करते हैं, फिर उसकी शरह भी सूफियाना और आलिमाना मुहद्दिसाना बयान फरमाते हैं। आपकी किताबों के हवाले इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा देते हैं। हमारे मामूलात अहले सुन्नत आपकी किताबों से साबित किए जाते हैं। और आप को अल्लाह ताला ने बड़ा कमाल अता किया था। आपकी एक किताब नबूवत के सिलसिले में है। बाज़ लोगों ने उसके किसी हिस्से पर एतराज़ किया तो मेरे दोस्त अल्लामा तारिक मिसबाही हफ़िज़हू ने उसका बेहतरीन जवाब दिया और मुखालिफिन को खामोश किया। अल्लामा हकीम तिरमिज़ी पर सलफ़ी वहाबी एतराज़ करते हैं, मगर हमें उनके एतराज़ की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें इनकी रूहानियत
اور ان کے علمی فیضان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کا وصال 319 ہجری میں ہوا ہے، تقریباً 1100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ یہ خوشنما پھول، یہ لہلہاتے اور قدآور درخت اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ علاقہ سبزہ زار ہے، ظاہراً باطناً بھی یہ علاقہ سبزہ زار ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے ذہن کو سکون پہنچا رہی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مزار کے اندر جا کر وہاں کی روحانی ہوائیں ہماری روح کو ایک تازگی اور ایک نورانیت بخشے گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مزار آگے ہے۔ عظیم محدث اور اپنے زمانے کے عظیم مجاہد اسلام تھے۔ آپ نے علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، اپنے والد سے اور مختلف محدثین سے علم حاصل کیا، پھر تدریس اور تصنیف کی طرف توجہ دی۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی جس میں مشہور نوادر الاصول ہے۔ فقیر نے الحمدللہ ان چند مہینوں میں اس کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ حدیث لاتے ہیں، پھر حدیث پر کلام کرتے ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی جوانی میں ایک خاتون نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تو آپ نے اس کو رد کر دیا، لیکن جب آپ کا بڑھاپا آیا تو شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور نفس، اور یہ افسوس آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی کہ کاش تم نے گناہ کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا۔ آپ کا یہ امتحان تھا۔ آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جوانی میں جب میرے پاس طاقت تھی میں نے گناہ نہیں کیا، یہ کیا بات ہے کہ بڑھاپے میں اب اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ آپ سو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کو بتایا کہ حکیم ترمذی، بات یہ ہے کہ تمہاری جوانی میرے زمانے سے قریب تھی، تو اس نور کی برکت سے تمہارے دل میں اس گناہ کی نفرت پیدا ہوئی۔ اب وہ زمانہ دور ہوا، اس لیے یہ چیز تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پھر وہ چیز آپ کے دل سے چلی گئی۔ آپ کا وصال 318 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ کی کتاب نوادر الاصول سے علماء اہل سنت ہمارے معمولات اہل سنت کو ثابت کرتے ہیں، اور بدعقیدہ آپ کے نام سے بڑے چیڑتے ہیں، اس لیے کہ اتنے پرانے بزرگ سے جب ہم حوالہ لاتے ہیں تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو آپ کی نوادر الاصول بہت عظیم کتاب ہے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی کتاب نبوت کے بارے میں اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، تو ہمارے دوست مولانا طارق صاحب حفظہ نے اس کا جواب لکھا اور باطلوں کو خاموش کیا۔ انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی اور دعا ہوگی۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے مختصر حالات بیان کرتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کی ولادت اور سلسلہ نسب: آپ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ ابن الضحاک ترمذی 209 ہجری میں بلخ کے شہر ترمذ میں پیدا ہوئے۔ ترمذ جو دریائے جیحون ماوراء النہر کے قریب واقع ہے۔ آپ نے مختلف محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، ان میں خاص طور سے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے۔ آپ کی
قوت حفظ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک استاد سے حدیث روایت کی اور اس کو لکھا، پھر نظر ثانی کے لیے ان کاغذات کو تلاشا تو وہ گم ہو چکے تھے۔ استاد کے پاس پہنچے اور خالی کاغذات لے کر اور قلم لے کے بیٹھ گئے اور استاد سے کہا کہ آپ وہ روایت کیجئے تاکہ میں اس کو ملا لوں۔ ملانے کے دوران آپ خالی کاغذ پر قلم گھماتے جا رہے تھے۔ استاد نے دیکھ لیا، تھوڑا غضبناک ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے جتنی حدیثیں روایت کی ہے میں ابھی زبانی سنا سکتا ہوں۔ تو جتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی تھی وہ تمام کی تمام زبانی سنا دی۔ تو استاد نے کہا کہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، تمہارے جیسا میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ یہ ان کی قوت حفظ تھی۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اس میں جامع ترمذی کو اور شمائل ترمذی کو کافی شہرت حاصل ہے۔ جامع ترمذی جو سیاہ ستہ میں سے ایک عظیم کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے بعد اس کا عظیم مقام ہے۔ میں چونکہ میرے ساتھ عوام کافی تعداد میں ہیں، اگر میرے طلبہ ہوتے تو بتاتا کہ امام MashaAllah. Assalamu alaikum, dears. So we are again live. So we are eating plof today. The plof consists of rice, meat, oil, and then carrot. And in Samarkand, in 12 region of Uzbekistan, we cook with our own way. Like when you go to Tashkent, they mix everything. When you're in Samarkand, you have a different kind of plof. Like you see, rice is separate. And then on the top, we put some carrots, and then some beef. The hot weather, that's why we eat beef. It's for 2 person. 2 person, huh? Yeah, it's 2 person, and it's cost around like 3-4 pounds. Yeah, I can say 4 pounds. Yeah, MashaAllah. it's 2 person. Cheap. Uzbekistan is cheap country, brothers. MashaAllah. Everyone king. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت سمرقند کی سرزمین سے خرطنگ کی طرف ہمارا یہ نورانی قافلہ رواں و دواں ہے۔ خرطنگ جو سمرقند سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، اور وہاں پر اس کی قبر ہے، اس شخصیت کی قبر ہے جنہیں لوگ امام المحدثین، ناصر الاحادیث النبویہ وناشر الموارث المحمدیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری میں ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی اپنے زمانے کے عظیم محدث تھے اور عظیم صالح بزرگ تھے۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ امام مالک اور امام عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحب کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، لیکن بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھو ماں کس طریقے سے ان کی تربیت کرتی ہے۔
ماں کس طریقے سے ان کو پالتی پوشتی ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کے انتقال کرنے کے بعد ساری ذمہ داری ان کی ماں نے سنبھال لی، لیکن بچپن ہی میں امام بخاری بلائنڈ ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ اب یہاں پر جو کل میں نے بات کہی تھی اس کو ذہن میں لائیے، جب نابینا ہو گئے تو ماں نے کیا کیا؟ شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کیا، بلکہ ماں نے رو رو کر نوافل پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کو آج السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے، یہاں جمعہ کی نماز ہو گئی، ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے جنہیں مخدوم اعظم، جن کا نام ہے حضرت قدوۃ الاولیاء احمد بن جلال الدین کاسانی، یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ کسی اور بزرگ کے خلیفہ تھے۔ یہ کثیر التصانیف بزرگ ہے اور سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا آستانہ بافیض یہاں پر بڑا خوبصورت دیدہ زیب اور قدیم عمارت کا بھی نظارہ لیے ہوئے مختلف درختوں کے جھرمٹ میں موجود ہے۔ الحبیب ٹراویل سلمان بھائی کی قیادت میں زیارت کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو مزار کی بھی زیارت کرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ کنسٹرکٹر کا کام چل رہا ہے، اندر جانے کی بڑی کوشش کی، کسی قیمت پر اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام بخاری ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پر ہی صحیح ایک حدیث بخاری کی پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے ان کا مزار ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ رواہ البخاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے اس بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے اس بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں واصل ابن احدب سے، وہ روایت کرتے ہیں معرور سے، انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ میں، اور انہوں نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا اس کے بارے میں کہ غلام اور آقا میں فرق کیوں نہیں ہے کپڑوں کے اعتبار سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی کو برا بلا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کے سلسلے میں ان کو میں نے عار دلایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر، تم نے اس کو اس کی والدہ کے سلسلے میں عار دلایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی جاہلیت کی کچھ خصلت باقی ہے۔ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے اندر کنٹرول کر دیا ہے۔
Bukhara, and it's just connects with the Rijdwani, who was the Sufi scholar, and one of the important center in Rijdwan, and then people, especially from all around the world, they visit here, they pray, they spend their leisure time here, and then they get some inner peace, inshallah. So make a dua for us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، جو بخارا سے 6 فرسنگ کے فاصلے پر ہے، الحبیب ٹریولز کے نورانی قافلے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور جس شخصیت کا مزار یہاں پر ہے وہ خواجہ خواجگان سلسلے نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا خواجہ عبدالخالق گزدوانی قدس سر نورانی کا یہ مزار پاک ہے. اور سلمان بھائی پیچھے دکھائیے، پیچھے جو ہے ان کے والد گرامی خواجہ عبدالجمیل گزدوانی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پاک ہے. ان کے بارے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ان کی تربیت جس طریقے سے بمبئی کی سرزمین پر مخدوم ماہمی ہے، جن کی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی، اسی طریقے پر ان کی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی. نہ صرف تربیت فرمائی بلکہ اپنی فرزندی میں لیا اور کہا کہ عبدالخالق گزدوانی یہ میرے فرزند ہیں. جن کی تربیت خضر علیہ السلام کریں، جن کو فرزندیت میں حضرت خضر علیہ السلام لیں، تو پھر ولایت میں، سلوک میں ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کامل کی یہ دعا کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انگلینڈ جیسے دور دراز علاقے سے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف دنیا میں بلکہ مرتے وقت اور قبر میں، حشر میں ان بزرگوں کا فیضان ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، اس وقت الحبیب کا نورانی قافلہ حضرت خواجہ عبدالخالق گزدوانی کے علاقہ گزدوان سے ریو گیری کے علاقے میں آیا ہے، جو بخارا سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں پر ان کا مزار ہے تو فرماتے ہیں علامہ نفیس احمد مصباحی حفظہ اللہ کہ یہاں پر مزار ہے حضرت خواجہ عارف ریوگڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. خواجہ عارف ریوگڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ عبدالخالق گزدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے مرید ہیں. آپ اپنے زمانے کے بہت ہی عظیم بزرگ اور سلسلے نقشبندیہ کے ارکان 7 میں سے ایک عظیم رکن ہے، یعنی ایک عظیم پلر ہے. آپ کے حالات کتابوں میں زیادہ نہیں ملتے ہیں، لیکن ملا بہاؤالدین کشمیری نے آپ کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں اس کے 1-2 ترجمے آپ سن لیں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عارف ریوگڑھی کون ہے؟ وہ جو بلند مقام پر فائز تھے، خواجہ عارف ریوگڑھی تھے. یہ وہی ہے جو سورج کی طرح چوتھے آسمان الرحمن الرحیم. اس وقت سرزمین بخارا، جہاں پر 55 اور 90 ہجری میں اسلام آیا اور پھر پھیلتا چلا گیا، پھر یہ سرزمین محدثین، فقہا، علماء، مفتیان کرام کے ساتھ ساتھ صوفیہ کی سرزمین بن گئی، یہاں تک کہ اسے قصر عارفہ کہا جاتا ہے. جس مقام پر ہم آئے ہیں یہ وہ مقام ہے جس کا نام قصر عارفہ ہے. اس کو قصر عارفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر سلسلے نقشبندیہ کے عظیم شیخ حضرت سیدنا قدوۃ الواصلین سید محمد بن محمد البخاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام ہے.
آپ کا نام سید محمد ہے، لقب آپ کا بہاؤالدین نقشبند ہے۔ آپ کو نقشبند کہا جاتا ہے اس لیے کہ جس پر آپ کی نگاہ پڑتی اس کے دل پر ایک مانوی نقش بن جاتا، اس لیے آپ کو نقشبندی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ مادرزاد ولی تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں ایک گائے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس سے ایسا ایسا بچڑا پیدا ہوگا، چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق ہی اس طرح کا بچڑا پیدا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کشف و کرامت کی طاقت بچپن میں ہی دے دی گئی تھی۔ حضرت سیدنا بابا سماسی نے آپ کو تربیت دینے کے لیے حضرت امیر کلاں کا انتخاب کیا اور انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ عقل حلال میں اتنے پابند تھے کہ ہمیشہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ عبادت کے 9 اجزاء ہیں، 10 ہیں، اس میں سے 9 عقل حلال ہے، حلال کھانا ہے، اور 1 عبادت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز میں خشوع ملتا ہے جو آدمی حلال کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصوف میں اور ولایت میں یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ جس پر نگاہ ڈالتے فاسق ہوتا تو صالح بن جاتا، صالح پہ نگاہ ڈالتے تو ولی بن جاتا۔ یہ پورا احاطہ آپ کے مزار کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پر حکومت ظاہراً کسی اور کی ہو سکتی ہے، لیکن باطنی حکومت شہنشاہ نقشبند حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پاک پہ ہم آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وضو کریں گے اور اس کے بعد فاتحہ وغیرہ پڑھ کے دعائیں کریں گے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرمائے۔ Yo, bunu Angela'dan. Okay, I can take it. Yeah. Oh, sorry. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. We are today traveling and seeing Hazrat Bahauddin Naqshband, the king of the tariqat, our tariqat in Central Asia, who was the I can say the ruling the tariqah in beginning of the 14th and 15th century, and also close friend. He was the close friend of Timurese dynasties, and who lived here. And there are the tombs and the mother's tomb and the mosque, madrasas, and where we can pray, and also we can visit to some places and museums. And it's complex. This place is complex where people come here and then pray, and then sometimes they come early morning and leaves here evening time. So Sheikh Bahauddin Naqshbandi's mausoleum. یہ آپ کو یاد کریں جج صاحب مشتاق بھائی جو ترکی آئے تھے ابھی، اور مولانا نظام الدین جو آئے تھے۔ مزار پہ ہم آئے ہیں وہ حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین امیر کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی صحیح النسب سید ہیں، آپ کا نسب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کو کلاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی کے برتن بناتے تھے اور اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ جوانی میں کشتی کیا کرتے تھے۔ ایک دن کشتی کر رہے تھے کہ حضرت بابا کی نظر آپ پر پڑی تو آپ دنیا سے دور ہو کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حالانکہ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کی والدہ بیان فرماتی ہے کہ عقل حلال کھانے کے لیے میرا دودھ حلال کھانے سے بنے، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر کوئی مشتبہ کھانا تو حرام سے تو پرہیز کرتے تھے، لیکن ڈاؤٹ فل کھانا بھی کبھی کھا لیتی تو پیٹ میں زور سے درد ہوتا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو عقل حلال کی طرف کتنی توجہ ہوتی ہے
اور وہ کس طریقے سے اپنے والدین کو بھی اس کی طرف ماں کے پیٹ میں ہی مائل کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ کا تقویٰ یہاں تک تھا کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کے کپڑے دھونے پڑے، تو ایک باغ تھا، تو ساتھیوں نے کہا یہاں سکھا دیتے، کہا نہیں، کسی کی سرزمین پر بغیر اجازت کے کپڑے سکھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، میری پشت پر رکھ دو، کپڑے سوکھ جائیں گے۔ پھر کہا کہ لوگ گناہ صغیرہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صغیرہ ہی کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کو جان بوجھ کر گناہ سمجھتے ہوئے کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، تو گناہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اتنی پرہیزگار اور ایسے شبہات سے بچنے والے بزرگ حضرت سیدنا امیر کلا کہ جن کی فیض تربیت سے حضرت سیدنا سید بہاؤدین محمد نقشبندی سلسلے کے اتنے عظیم شیخ ہو گئے۔ الحمدللہ تھوڑی دیر میں الحبیب ٹراویلز محمد سلمان کی قیادت میں حاضری دینے کے لیے یہ امیر نورانی قافلہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی ہوگی۔ ہم اپنے احباب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں، ریکارڈنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلمان بھائی یہ دکھائیے کہ حضرت سیدنا شمس الدین امیر غلام ان کا یہ مزار ہے، اور 772 جمعہ کے دن آپ کا وصال ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت مزار ہے، تالا تھا لیکن حضرت کی نگاہ کرم ہوئی کہ یہاں کے نگران ہیں، انہوں نے کھول دیا۔ اور ذکر اور مراقبے میں بیٹھ جاتی، جب صبح ہوتی تو سارا سود خود بخود بنا ہوا تیار ہو جاتا۔ بولو یار سبحان اللہ، کی بڑی کرامت سنائی میں نے۔ ناظرین کرام، الحبیب ٹراویلز اس وقت حضرت سیدنا خواجہ علی رامتینی ایک علاقہ ہے جو بخارا کے قریب ہے، ان کے مزار پہ آیا ہے۔ آپ کا نام علی ہے، لیکن چونکہ آپ رامتینی علاقے میں رہتے اس لیے رامتینی کے نام سے، اور صوفیہ آپ کو عزیزان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے اشارے پر خواجہ محمود انجیر فغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت اور خلافت حاصل ہے۔ آپ اپنے زمانے کے عظیم شیخ اور عظیم بزرگ ہیں۔ آپ نساج یعنی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے اور اس کو بیچتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جن فقیروں کا کپڑا بکتا نہیں تھا آپ اس کو لے لیتے، اور رات میں آپ مراقبے میں ذکر میں مشغول ہو جاتے، اور آپ کا جو سود تھا وہ خود بخود بن جاتا۔ ایک دن آپ کے گھر مہمان آئے مگر کھانا حاضر نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک ایک لڑکا جو ہے کھانا لے کر آیا، بہترین کھانا اس نے آپ کے مہمانوں کو پیش کیا۔ خواجہ خوش ہو گئے، اور خواجہ نے کہا کہ مانگ، آج کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آج جو مانگے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے آج تجھے میں دے دوں گا، آج تجھے میں عطا کروں گا۔ تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ اس نے کہا خواجہ جب آپ دینے پہ آئے ہیں تو مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، میرا ظاہر بھی آپ کے جیسا ہو، سلمان بھائی ظاہر بھی ایسا ہو، میرا باطن بھی آپ کے جیسا ہو، ظاہر بھی اور باطن بھی آپ کے جیسا ہو، یعنی توجہ تشبیہی جس کو تصوف میں کہتے ہیں اس سے نواز دیجئے۔ حضرت علامہ نفیس احمد مصباحی اپنی اس کتاب تاریخ مشائخ نقشبندیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ خواجہ نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے، بڑا سوال کیا ہے، کوئی چھوٹا سوال کرو۔ کہا نہیں، جب آپ نے کہہ دیا ہے تو سوال کو پورا کرنا ہوگا۔ چنانچہ خواجہ نے کہا قریب آؤ۔ وہ قریب آیا اور ایسی توجہ سے نوازا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ظاہر اور باطن میں خواجہ رامتینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر بن گیا۔ 40 سال تک اسی کیفیت، اسی حالت میں رہا،
تو جس کی ایک نگاہ توجہ تشبیہی عطا کر دے، ایک نگاہ سے آدمی ولایت پر پہنچ جائے، ایسے مقامات پر پہنچ جائے، ان کی نگاہ میں آنے کے لیے، ان کا فیض پانے کے لیے، اپنے قلب و باطن کو چمکانے کے لیے یہ قافلہ آیا ہے۔ انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد ہماری وہاں حاضری ہوگی۔ ناظرین و سامعین آپ کے لیے دعا ہوگی۔ ماشاء اللہ ادھر مزارات میں یہ بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے، ادھر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، ادھر نقشبندی ماشاء اللہ ذکر فرماتے ہیں، اور باہر پھر انشاءاللہ ماحول بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، گارڈنز ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے ماشاء اللہ، اور مختلف ماشاء اللہ فیسلٹیز ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی لے آئے انشاءاللہ، ایسے مقدس مقامات کی حاضری ادا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حضرت خواجہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ رامتین کے قصبے کے مضافات میں سماس ایک گاؤں کا نام ہے جو بخارا سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے۔ یہ وہ ہے کہ جن کی تربیت پا کر خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند اپنے دور کے ولیوں کے امام ہو گئے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں میرے گھر والوں کو فکر ہوئی کہ میری شادی کی جائے، تو میں خواجہ کے بارگاہ میں پہنچا اور خواجہ نے مجھے ایک روٹی دی، تو میں نے کہا کہ حضرت میں روٹی کو کیا کروں گا؟ کہا رکھو، کام آئے گی۔ چنانچہ میں پھر خواجہ کے ساتھ باہر نکلا تو آپ کا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بلایا، اس کے گھر گئے تو وہ کانپ رہا تھا، تو کہا کہ کانپنے کی وجہ؟ کہا حضرت پنیر تو ہے لیکن روٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے فرمایا کہ وہ روٹی نکالو جو میں نے تم کو دی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت نے مجھے روٹی کیوں دی تھی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہم ان کے مزار کی حاضری کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ نورانی قافلہ وہاں پہنچے گا اور حضرت کے وسیلے سے آپ کے لیے، ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے، احبا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے انشاءاللہ تعالی دعائیں ہوگی، اور اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو صرف اپنی رضا کے لیے کرے، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی واہ واہی نہیں، بس مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں اور ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ سلمان بھائی وہ پتھر بھی دکھائیے جہاں پر حضرت کا نام لکھا ہوا ہے۔ علماء اہل سنت دنیا، پاکستان انڈیا بالخصوص، یہ چار مینار ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک محلے میں آپ تعجب کریں گے یہ کس کی قبر ہے۔ یہ اس شخصیت کی قبر ہے جسے دنیا امام قاضی خان کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے فتاوا کو پڑھتے ہیں مفتیان کرام اور فتاوا دیتے ہیں۔ بالخصوص فتاوا رضویہ میں امام اہل سنت امام نظام محدث بریلوی نے آپ کے حوالے دیے ہیں، آپ نے قابل زیارت کرائی ہے ان کو۔ آج ان کا یہ مزار پاک شکر ہے کہ مزار پاک ایک گنبد کے اندر بنا دیا گیا ہے، لکھا ہوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فضل و برکات سے ہم کو آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی Kalam is located in the Kalam complex. So this one is very interesting one geometrically, and visually we can see some kind of masterpieces from 9th century, because nowadays people are trying to make copy of it, but they can't, because the combination of the brick is very interesting. It goes very interesting from inside and outside. You see, you come here evening time, the color of the building is different. When you come here daytime, it's different because of the combination of the bricks. So it's very interesting one. You just visit.
بلغ